السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا ٹاپک ہے پاکستان کے طبی خد و خال۔ خد و خال یعنی فزیکل فیچرز آف پاکستان۔ طبی خد و خال کے لحاظ سے پاکستان کو 3 بڑے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا ہے پہاڑی سلسلے، دوسرا میدانی علاقے اور تیسرا سطوح مرتفع۔ پہاڑی سلسلے ماؤنٹین رینج، زمین کا وہ حصہ جو سطح زمین سے بلند ہو اور جس کی اطراف کی ڈھلوان زیادہ، سطح پتھریلی اور ناہموار ہو، پہاڑ کہلاتا ہے۔ یعنی یہ پہاڑ کی ڈیفینیشن ہے۔ سطح پتھریلی یعنی جو نیچے سے پتھر ہو، سخت ہو۔ ناہموار ہوتا ہے ان ایکول، مطلب جو ایک جیسی نہ ہو، فلیٹ نہ ہو۔ ایسی زمین جو فلیٹ نہ ہو، جس کی سرفیس فلیٹ نہ ہو، کہیں سے اوپر ہو کہیں سے نیچے ہو، تو اس کو ہم بولیں گے ناہموار۔ اور ڈھلوان ہوتا ہے جو نیچے کی طرف ہو، جس طرح پہاڑ جو ہوتے ہیں، آپ اگر پہاڑ پر جائیں تو وہ نیچے کی طرف جا رہا ہوتا ہے، مطلب گرنے کا خطرہ ہی رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ڈھلوان دار ہوتا ہے، یعنی سلوپس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پاکستان میں دنیا کے بلند پہاڑی سلسلے پائے جاتے ہیں۔ ان کی تقسیم مندرجہ ذیل ہے: شمالی پہاڑی سلسلے، شمال مغربی پہاڑی سلسلہ، مغربی پہاڑی سلسلے۔ تو سب سے پہلے ہم پڑھیں گے شمالی پہاڑی سلسلے۔ اس پہاڑی سلسلے میں کوہ ہمالیہ اور کوہ قراقرم واقع ہیں۔ کوہ قراقرم، کوہ کہتے ہیں پہاڑ کو، اور قراقرم یہ اس کا نام ہے، کوہ قراقرم۔ یہ پہاڑی سلسلہ پاکستان کے شمال میں واقع ہے۔ دنیا کی دوسری بلند ترین پہاڑی چوٹی کیٹو اسی پہاڑی سلسلے میں ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کو پتہ ہے کہ کیٹو جو کہ دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی ہے، وہ بھی پاکستان کے پہاڑی سلسلے کوہ قراقرم میں واقع ہے، جو سطح سمندر سے قریباً 8611 میٹر بلند ہے۔ کوہ قراقرم کی اوسط بلندی قریباً 7000 میٹر ہے۔ مطلب کوہ قراقرم کا جو پہاڑی سلسلہ ہے، اس کی جو ایوریج جو بلندی ہے، ایوریج ہائٹ ہے، جو اوسط بلندی ہے، وہ 7000 میٹر ہے۔ اس پہاڑ کی دشوار گزار بلند چوٹیاں سارا سال برف سے ڈھکی رہتی ہیں۔ یہ جو پہاڑ ہیں، ان کی جو چوٹیاں ہوتی ہیں، وہاں پر سارا سال آئس پڑتی رہتی ہے۔ یہ آئس سے، برف سے ڈھکی رہتی ہیں یعنی ان کو ڈھانپا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دشوار گزار ہوتے ہیں ایسے راستے یا ایسی چوٹیاں جہاں سے گزرنا مشکل ہو، ٹھیک ہے۔ دنیا کے بلند ترین پہاڑی درے خنجراب اور شندور کوہ قراقرم میں واقع ہیں۔ وادی ہنزا اور گلگت وغیرہ خوبصورت وادیاں ہیں۔ گرمی کا موسم شروع ہونے سے پہلے ان وادیوں میں زندگی کی لہر دوڑ جاتی ہے، کیونکہ سردیوں میں تو وہاں پر بہت زیادہ سردی ہوتی ہے، تو لیکن جیسی گرمیوں کا آغاز ہوتا ہے تو وہاں پر پھر سے رونقیں بحال ہو جاتی ہیں۔ یہ پہاڑی سلسلہ پاکستان اور چین کے درمیان واقع ہے۔ شاہراہ قراقرم تعمیر ہونے سے دونوں ممالک کو تجارت اور سیاحت میں کافی فائدہ ہوا ہے۔ تجارت کہتے ہیں کاروبار کو، ٹریڈ کو، اور سیاحت آپ کو پتہ ہے کہ وزٹ کرنا، ٹھیک ہے، سیر و سیاحت کرنا، سیر و تفریح کے لیے جانا۔ تو یہ جو علاقہ ہے، یہاں پر لوگ جو ہیں وہ زیادہ سیاحت کے لیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور شاہراہ کہتے ہیں بڑی سڑک کو، تو مطلب شاہراہ قراقرم کے بننے کی وجہ سے بھی دونوں ممالک کے درمیان تجارت میں بھی اضافہ ہوا ہے، اور اس کے علاوہ پوری دنیا کے جو سیاح ہیں وہ بھی اس خوبصورت سڑک کو، شاہراہ کو دیکھنے کے لیے دور دور سے آتے ہیں۔ The next one is کوہ ہمالیہ۔ کوہ ہمالیہ کا عظیم پہاڑی سلسلہ جو کہ کوہ قراقرم کے جنوب میں واقع ہے۔ کوہ ہمالیہ جنوبی ایشیا کے شمال میں مغرب سے جنوب مشرق کی طرف شرقاً غرباً پھیلا ہوا ہے، یعنی مشرق سے مغرب کی طرف پھیلا ہوا ہے۔ پاکستان میں کوہ ہمالیہ کا مغربی حصہ واقع ہے۔ اس کی اوسط بلندی 1000 میٹر سے لے کر 6500 میٹر تک ہے، جس میں شیوالیک کی پہاڑیاں، ہمالیہ صغیر کا پہاڑی سلسلہ اور ہمالیہ کبیر کا پہاڑی سلسلہ واقع ہے۔ ناگا پربت اس پہاڑی سلسلے کی پاکستان میں سب سے بلند چوٹی ہے، جس کی سطح سمندر سے بلندی قریباً 8126 میٹر ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ کوہ قراقرم کے اندر دنیا کی جو دوسری بلند ترین چوٹی ہے وہ کیٹو ہے، تو اس کی جو بلندی تھی، ہائٹ تھی، وہ تھی 8611، لیکن اس کی جو ناگا پربت کی جو پہاڑی سلسلہ ہے، اس کی جو ایوریج جو ہائٹ ہے، جہاں پر جو بلندی پائی جاتی ہے، وہ ہے 8126 میٹر۔ اس پہاڑی سلسلے میں دنیا کی خوبصورت ترین وادیاں واقع ہیں، جن میں وادی کشمیر اہم ہے۔
وادی کشمیر بھی انہی پہاڑی سلسلوں میں واقع ہے، ٹھیک ہے۔ کوہ ہمالیہ جنوب سے شمال کی جانب بلند ہوتا جاتا ہے، یعنی کہ جیسے جیسے آپ جنوب سے شمال کی طرف ٹریولنگ کرتے جائیں گے تو بلندی میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ قدرتی نباتات خصوصاً سدا بہار نوکدار جنگلات سے یہ پہاڑ مالا مال ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، نباتات کہتے ہیں پودوں کو، اور خاص طور پر یہاں پر نوکدار جنگلات پائے جاتے ہیں۔